امریکہ اور ایران کے بیچ حالات کافی کشیدہ ہیں اور کچھ حلقوں میں یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ایک بڑا حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ تو چلیے آج حقیقت ٹی وی کی ایک حالیہ رپورٹ پر نظر ڈالتے ہیں جس میں اس پوری صورتحال کا ایک بہت ہی چونکا دینے والا تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں اس رپورٹ کے سب سے دھماکے دار دعوے سے۔ حقیقت ٹی وی کے مطابق ٹرمپ نے مبینہ طور پر نتن یاہو کو سیدھا خبردار کیا ہے کہ بھائی اب وہ اس حملے کو مزید نہیں روک سکتے اور اسرائیل کو اپنے شہروں کے دفاع کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے ایک بہت بڑی الجھن شروع ہوتی ہے۔ مبینہ حملے سے ٹھیک پہلے امریکہ نے عراق میں اپنے ایک بہت اہم ایئر بیس کو خالی کر دیا ہے۔ اب یہ قدم بظاہر حملے کی تیاریوں سے بالکل الٹ نظر آتا ہے۔ اب حقیقت ٹی وی کی رپورٹ اس معاملے کی دو بالکل الگ تصویریں دکھاتی ہے۔ ایک طرف تو اسے امریکہ کے لیے ایک بڑی ناکامی کہا جا رہا ہے کہ یہ سب عراقی دباؤ کی وجہ سے ہوا ہے۔ دوسری طرف یہ دلیل بھی دی جا رہی ہے کہ ایک اسٹریٹجک چال ہے تاکہ امریکی فوجیوں کو کسی بھی ممکنہ ایرانی جوابی حملے سے بچایا جا سکے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر چل کیا رہا ہے؟ کیا یہ واقعی ایک پسپائی ہے یا پھر ایک سوچی سمجھی جنگی چال؟ یہی سوال ہمیں حقیقت ٹی وی کے تجزیے کے گہرائی میں لے جاتا ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ پردے کے پیچھے ایک بالکل ہی مختلف کہانی پک رہی ہے۔ یہیں سے یہ تجزیہ ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتا ہے۔ حقیقت ٹی وی کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جو سرکاری کہانیاں ہمیں اور آپ کو سنائی جاتی ہیں وہ اصل میں عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، جبکہ اصل صورتحال کچھ اور ہی ہے۔ اب اس کی سب سے بڑی مثال جو وہ دیتے ہیں وہ وال اسٹریٹ جرنل کی ایک خبر ہے۔ سرکاری کہانی یہ ہے کہ امریکہ نے حملہ اس لیے ٹال دیا کیونکہ ایران نے 800 سزائے موت کے قیدیوں کو رہا کرنے پر رضامندی ظاہر کی، لیکن حقیقت ٹی وی اس بات کو سرے سے مسترد کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ یہ صرف ایک بہانہ ہے، اصل وجہ تو امریکہ کا ڈر ہے۔ اور یہ سلسلہ یہی نہیں رکتا۔ حقیقت ٹی وی کے مطابق مغربی میڈیا میں ایران کے اندرونی مسائل جیسے کہ وہاں ہونے والے احتجاج اور عدم استحکام کی جو خبریں آتی ہیں وہ بھی اسی پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہیں تاکہ دنیا کو ایک خاص کہانی پر یقین دلایا جا سکے۔ مثال کے طور پر انہی مغربی رپورٹس کا حوالہ دے کر بتایا جاتا ہے کہ ایران میں ہونے والے احتجاج میں مبینہ طور پر 17,000 لوگ مارے گئے ہیں۔ اب حقیقت ٹی وی کے مطابق یہ تعداد یہ تو ناقابل یقین حد تک زیادہ ہے۔ اور بات صرف ہلاکتوں کی نہیں، زخمیوں کی تعداد تو اس سے بھی کہیں زیادہ 3 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ حقیقت ٹی وی کا کہنا ہے کہ یہ بڑے اور غیر تصدیق شدہ اعداد و شمار جان بوجھ کر پھیلائے جاتے ہیں تاکہ سرکاری بیانیے پر شک پیدا کیا جا سکے۔ تو اگر سرکاری کہانیاں سچ نہیں ہیں تو پھر اصل میں فیصلے کون کر رہا ہے؟ یہاں پر یہ تجزیہ ایک اور گہری سازشی تھیوری کی طرف جاتا ہے جو اداکاروں اور اصل اسٹیبلشمنٹ کے بیچ کے فرق کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس تھیوری کو سپورٹ کرنے کے لیے حقیقت ٹی وی ایلون مسک کے ایک بیان کا حوالہ دیتا ہے جس میں کہا گیا کہ سیاستدان تو صرف اداکار ہوتے ہیں، جبکہ اصل کھلاڑی جو پورا نظام چلاتے ہیں وہ پردے کے پیچھے رہتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا اس کا؟ مطلب یہ کہ اصل فیصلے منتخب رہنما نہیں کرتے بلکہ فوجی اور انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے۔ سیاستدان صرف ایک عوامی چہرہ ہیں جو سامنے آ کے پرفارم کرتے ہیں۔ اس منطق کے حساب سے ٹرمپ جیسے لیڈر بھی پوری طرح آزاد نہیں ہیں اور انہیں بھی پس پردہ طاقتوں کے اشاروں پر ہی چلنا پڑتا ہے۔ اب واپس آتے ہیں اس ممکنہ جنگ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ حقیقت ٹی وی کے مطابق اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ حقیقت ٹی وی کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل نے امریکہ سے صاف کہہ دیا ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی کارروائی نہیں چلے گی۔ ان کا مطالبہ ایک بڑے فیصلہ کن حملے کا ہے جس کا آخری مقصد ایران پر مکمل قبضہ اور وہاں کی حکومت کو تبدیل کرنا ہے۔ لیکن اس پورے منصوبے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ حقیقت ٹی وی کے مطابق امریکہ کو اس وقت میزائلوں کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ یوکرین جنگ میں بے تحاشا استعمال، پھر اسرائیل کو بڑی تعداد میں سپلائی اور ایرانی ڈرونز کو روکنے کی کوششوں نے امریکی ذخائر کو خطرناک حد تک کم کر دیا ہے، جس سے ایک لمبی جنگ لڑنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ ان تمام مشکلات کے باوجود حقیقت ٹی وی یہ بھی واضح کرتا ہے کہ ایران جوابی حملے کے لیے پوری طرح تیار بیٹھا ہے۔ یعنی اگر حملہ ہوتا ہے تو ان کے مطابق ایران نہ صرف امریکی ٹھکانوں بلکہ اسرائیل کو بھی نشانہ بنانے سے بالکل نہیں ہچکچائے گا۔ تو آخر میں حقیقت ٹی وی کا تجزیہ ایک ایسی تصویر بناتا ہے جو بہت ہی خطرناک ہے، ایک ایسی تباہ کن اور وسیع جنگ کی جو پورے خطے کو اپنی آگ میں لپیٹ سکتی ہے۔
اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر یہ پیشین گوئیاں سچ ثابت ہوتی ہیں تو اس کی انسانی اور عالمی قیمت کیا ہوگی؟